ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی میراث اور آج کی پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے. ظفر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل آرگنائزیشن یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لیڈرشپ کا فقدان نظر آتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو کہ پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ رہے ہیں ان کو صحیح طرح سے اکوموڈیٹ نہیں کر سکتی. کیا یہ وجہ ہے کہ اسٹرانگ پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کی؟ اس میں دو باتیں ہمیں علیحدہ کر کے دیکھنا ہوں گی. ایک تو جب 1985 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے تو اس ملک کا سیاسی کلچر اور خاص طور پہ سیاسی جماعتیں برباد ہو گئیں، اور اس کے بعد سے پیسے کی بنیاد پہ سیاسی جماعت میں آپ آگے آ سکتے ہیں. کارکنوں کا، سیاسی کارکنوں کا، تنظیموں کا، جو لوگ اپنی بیٹھکوں میں دفتر چلایا کرتے تھے، وہ کلچر ختم ہو گیا. اور دوسرا بحران ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. مثلا میں آپ کے ساتھ ایک فیکچولی بات شیئر کر سکتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد موجودہ چیئر پرسن آف پیپلز پارٹی اپنی پارٹی کے سیکریٹریٹ میں ایک دن بھی نہیں گئے. تو آپ تنظیم کی کیا بات مخدوم امین فہیم. مخدوم امین فہیم پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سربراہ ہیں، صدر زرداری. اور جو ان کی حیثیت ہے، آپ کو معلوم ہے جب الیکشن پروسیس میں سمبل لینے کے لیے انہیں آگے کرنا ہوتا ہے کر دیا جاتا ہے، لیکن نہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری گئے نہ بلاول بھٹو زرداری گئے. اور جب کہ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سیاسی سرگرمیوں میں بھی اپنے سینٹرل سیکریٹریٹ کو ویلیو کیا. پارٹی کارکن بڑے محلات کے سامنے نہیں جا سکتا، اگر پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ ہو تو اس میں وہ آ سکتا ہے. جہاں تک آپ نے لوگ مستعار لینے کی بات کی، آج سیاسی عمل میں اور سیاسی جماعتوں میں ایک ذہنی غربت ہے. ذہنی غربت اس اعتبار سے ہے کہ جو اسپیشلائزڈ سبجیکٹ ہیں، معیشت ہے، آپ سوشل سیکٹر لیں، سب چیزیں لیں، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے مثلا میری 10 سال کی تحقیق ہے پارٹیوں کے سالانہ فنڈز کے اوپر، کسی نے آج تک ایک دھیلا سیاسی کارکنوں کی تربیت پہ، پالیسی ساز ادارہ بنانے پہ نہیں خرچ کیا. صرف بڑے بڑے جلسے جلوسوں سے سیاسی تربیت نہیں ظفر خان ہوتی. صاحب، کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ ہمیشہ بیک ڈور چینل سے کنٹرول ہوتی رہی اور پاور سٹرنگز کوئی اور کھینچتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اس روایت کو توڑا. 67 سے 71 تک کی اور 77 تک کی پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ اس سیاست کی نفی ہے جس میں راتوں رات ریپبلکن پارٹی بن جاتی ہے، راتوں رات لائلٹیز بدل جاتی ہیں، راتوں رات کنونشن لیگ اور کونسل لیگ نہ جانے کیا ڈرامے، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہی پرانی کتاب ہے جو ہم نے پیٹریوٹ کی صورت میں دیکھی، کاف لیگ کی صورت میں دیکھی. لیکن پیپلز پارٹی ایک آرگینک پارٹی کے طور پہ باوجود اپنی تمام تر کمزوریوں کے آگے چلتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. تو جہاں تک سوال یہ ہے سیاسی جماعتوں کو، مثلا میرا یہ ایک عقیدہ رہا ہے کہ ان کو بائی ڈیزائن ڈسیبل کیا گیا ہے، لیکن اب ان کے بھی جاگنے کا وقت ہے. انہیں جس چیز میں جو آپ کی خامی ہو آپ اسے بائی ڈیزائن فوری ڈسیبل کیا بنیادوں گیا. پہ. افتخار صاحب، کیا آج کی پیپلز پارٹی کو بھی بائی ڈیزائن ڈسیبل کیا جا رہا ہے؟ کوئی انسٹیٹیوشنل کلیش آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی ان سین ایسی پاورز نظر آ رہی ہیں جو کہ شاید پیپلز پارٹی کو وہ کرنے نہیں دے رہی جو کہ وہ کرنا چاہتی ہے، اور عوام کا جو مینڈیٹ لے کے وہ چلے ہیں اس کو صحیح طرح سے پورا نہیں کر سک رہے؟ میں ظفر اللہ خان صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہے بھی تو اب انہیں جاگ جانا چاہیے. وہ بچے تو نہیں ہیں نا، وہ سیاست کر رہے ہیں، ان کو سمجھ آنی چاہیے اگر ایسی کوئی حرکت ہے. دیکھیں، پاکستان کے اندر اب جو سیاست ہے یہ بالکل سائنسی بنیادوں پر بن جائے گی. الیکشن جو ہے بالکل سائنسی ہو جائے گا. الیکشن کے اندر آپ کو پولنگ ایجنٹ چاہیے، الیکشن کے اندر آپ کو پولنگ ورکر چاہیے، الیکشن میں آپ کو سیاسی ورکر چاہیے، آپ کو کنوینس کے لیے بندے چاہیے، آپ کو اپنی کمپین کے لیے بندے چاہیے. جب تک وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ پولیٹیکل ورکر نہیں آئیں گے یہ خلا رہے گا اور پیسے والے لوگ کامیاب ہوتے رہیں گے، اور ان کو اگر آپ نے ریپلیس کرنا ہے تو وہ پولیٹیکل فورسز ہی کر سکتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ذہنی غربت کی جو بات ظفر اللہ کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کے ایک فلسفہ دیا. وہ فلسفہ تھا ہیو اینڈ ہیو ناٹس کے درمیان کے فرق کو ڈیفائن کیا ذوالفقار علی بھٹو نے. یہ اتنا گہرا فلسفہ تھا، یہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم جو بہت بہت بڑے عالم فاضل عوام کو نہیں سمجھا سکے، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بہت سادہ طریقے سے ان کو سمجھایا. اس نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تمہیں لوٹا جا رہا ہے، اور ایک طبقہ جو لوٹنے والا ہے، ایک طبقہ لوٹنے والا ہے. اس نے پوری کی پوری ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کو افتخار صاحب، میں یہاں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. اور صدر آصف علی زرداری نے کل میں
تقریر کی اور کچھ اشارہ کیا کہ یہ ہیو اور ہیو ناٹس کا جو ڈسٹنس ہے اور کون سی قوتیں ہیں جو کہ شاید پیپلز پارٹی کو چلنے نہیں دے رہی، اس کی طرف اشارہ کیا. آئیے سنتے ہیں اور اپنی گفتگو اس کے بعد جاری رکھیں گے. اب تو تاریخ میں مانتے ہیں لوگ کہ 88 کے الیکشن میں ہم نے دھاندلی کی، آئی جی آئی ہم نے بنائی، اور کھلی عوام کے سامنے مانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ چھپ کرے مانتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ آپ نے عوام کا مینڈیٹ بی بی صاحبہ سے پہلی دفعہ بھی چھینا، دوسری دفعہ بھی چھینا، تیسری دفعہ. اگر آپ کو ہم نے عوام کا مینڈیٹ چھیننے نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کی فتح ہوئی اور ہم نے امانت میں خیانت نہیں ہونے دی، تو اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. آج یہ سزا دینا چاہتے ہو تم کہ تم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو آج بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے اس کی قبر پہ کیس چلانا چاہتے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم نے ریفرنس سے اس کا نام نکال دیا. میں تو کو ایکیوزڈ ہوں. اصل مجرم تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ٹھہرایا تھا سیف الرحمان نے. اگر ریفرنس زندہ ہے، اگر اس پہ کیس چلنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر کا تم ٹرائل کرتے ہو. اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عوام، یہ پاکستان کے بچے، یہ شہید محترمہ بے نظیر کے بھائی، یہ کبھی ہرگز نہیں ہونے دیں گے. اس لیے اگر یہ کیس پورے چلتے بھی ہیں تو میں تو اپنی سزا کاٹ چکا ہوں. جتنی ان کیسوں میں سزا ہے اس کی دگنی کاٹ چکا ہوں. تو اگر تم میرا ٹرائل نہیں کر رہے تو تم کس کا ٹرائل کرنا چاہتے ہو؟ یہ سوچو سمجھو کہ دوبارہ تم تاریخ سے لڑنا چاہ رہے ہو. ہم انسٹیٹیوشنز کا تکرار نہیں چاہتے. ہم انسٹیٹیوشنز کو انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے. اس لیے تو ہم نے ریفرنس بھیجا ہے کہ تمہارے منہ پہ جو کالک لگی ہوئی ہے وہ ایک دفعہ تم خود اتارو. تمہارے ادارے کے منہ پہ جو کالک لگی ہوئی ہے وہ تم خود اتارو. ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم آگے بڑھ کے نکالیں. ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم آگے بڑھ کے اتاریں. یہ تمہارا موقع ہے سنہری. یہ ہم نے تمہیں تاریخ میں موقع دیا ہے. تم اپنے کو سرخرو کرو. آؤ ہماری صفت میں کھڑے ہو جاؤ. تم تو خود کہتے تھے جب ہمارے بچے تمہارے لئے شہید ہو رہے تھے، آپ تو خود کہتے تھے ماں کی طرح، ماں کی طرح، ماں کی طرح. تو آج آؤ نہ ماں بنو، انصاف کرو. یہ تھے صدر آصف علی زرداری جو کہہ رہے تھے کہ یہ سزا دینا چاہتے ہو تم، بے نظیر کی قبر پر کیس چلانا چاہتے ہو. اس پہ بات کریں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد.